السلام علیکم۔ آپ کا ہمارے چینل پر خوش آمدید ہے۔ آپ کو اگر ہمارے چینل پر کہانیاں پسند آئیں تو آپ لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک انوکھی محبت۔ زویا ایک بہت سندر اور محنتی لڑکی۔ ثنا زویا کی چھوٹی بہن۔ ریحان ان کا بڑا بھائی جو رکشہ چلاتا ہے۔ زریاب جنگل کا رہسیہمئی جنات۔ شہر کے شور سے دور ایک گھنے اور خاموش جنگل کی سرحد پر ایک ٹوٹی پھوٹی گھاس کی جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں 3 بھائی بہن رہتے تھے، ریحان، زویا اور ثنا۔ ان کے ماتا پتا برسوں پہلے گزر چکے تھے۔ گھر کی پوری ذمہ داری ریحان کے کندھوں پر تھی۔ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنی پرانی رکشہ لے کر شہر کی اور نکل جاتا اور دن بھر دھول مٹی میں پسینہ بہاتا تاکہ رات کو 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو سکے۔ وہیں زویا اور ثنا گھر کے پاس والے چھوٹے سے کھیت میں کام کرتی تھیں۔ زویا کی خوبصورتی کی چرچا دور دور تک تھی۔ اس کی سادگی اور نورانی چہرے کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اتنی غریبی میں رہتی ہے۔ وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں بھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگتی تھی۔ زویا سارا دن کھیتوں میں ہل چلاتی، بیج بوتی اور تپتی دھوپ میں محنت کرتی، پھر بھی اس کے چہرے کی مسکان کبھی کم نہیں ہوتی تھی۔ جھونپڑی کے ٹھیک پیچھے ایک جنگل شروع ہوتا تھا جسے گرامین کالا جنگل کہتے تھے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد کوئی بھی اس طرف جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن زویا کو اکثر کام کے سلسلے میں یا سوکھی لکڑیاں بیننے کے لیے جنگل کی سیما تک جانا پڑتا تھا۔ ایک دن ریحان کی رکشہ خراب ہو گئی اور اسے گھر لوٹنے میں دیر ہو گئی۔ رات گھنی ہو چکی تھی۔ ثنا کو تیز بخار تھا اور گھر میں دوا تو کیا، جلانے کے لیے سوکھی لکڑی بھی نہیں تھی تاکہ کاڑھا بنایا جا سکے۔ زویا نے ہمت جٹائی اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لالٹین لے کر جنگل کی اور چل دی۔ جیسے ہی اس نے جنگل میں قدم رکھا، اسے محسوس ہوا کہ ہوا کا رخ بدل گیا ہے۔ پیڑوں کی سرسراہٹ ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی پھسپھسا رہا ہو۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور اس کی لالٹین بجھ گئی۔ چاروں اور گہرا اندھیرا چھا گیا۔ زویا ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ تبھی اسے جھاڑیوں کے پیچھے سے 2 چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں دکھائی دیں۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں کا ایک غبار اٹھا اور ایک لمبا، گٹھیلا اور روبیلا نوجوان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے کپڑے پرانے دور کے سلطانوں جیسے تھے اور اس کی شخصیت سے ایک عجیب سی کشش جھلک رہی تھی۔ اتنی رات کو ایک کمزور انسان کا اس جنگل میں کیا کام؟ اس سائے نے بھاری لیکن سریلی آواز میں پوچھا۔ زویا کی زبان ڈر کے مارے لڑکھڑا گئی۔ میری بہن بیمار ہے، مجھے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں چاہئیں۔ اس نوجوان نے، جو اصل میں زریان نام کا جنات تھا، اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوکھی لکڑیوں کا ایک ڈھیر زویا کے قدموں میں آ گرا۔ زویا حیران رہ گئی۔ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ زریان مسکرایا۔ اس کی مسکان میں ایک عجیب سا درد تھا۔ میں اس جنگل کا محافظ ہوں، صدیوں سے یہاں اکیلا ہوں۔ اس رات زویا سرکشت گھر لوٹ آئی، لیکن اس کی آنکھوں سے اس جنات کا چہرہ نہیں ہٹا۔ دھیرے دھیرے وقت بیتتا گیا۔ اب اکثر ایسا ہوتا کہ زویا جب بھی کھیتوں میں کام کرتی، اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہے۔ کبھی اس کی گگری خود بخود پانی سے بھر جاتی تو کبھی اس کے کٹھن کام پل بھر میں پورے ہو جاتے۔ ریحان اور ثنا کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کی قسمت اچانک کیسے بدل رہی ہے۔ ایک شام جب زویا پھر سے جنگل کے کنارے بیٹھی تھی
زریان اس کے سامنے اچانک آ گیا۔ اس بار زویا ڈری نہیں۔ دونوں نے گھنٹوں باتیں کیں۔ زریاب نے بتایا کہ کیسے اس نے صدیوں کا سفر اکیلے طے کیا ہے اور کیسے زویا کی معصومیت نے اس کے پتھر جیسے دل میں محبت جگا دی ہے۔ زویا کو بھی احساس ہوا کہ جسے دنیا شیطان یا خوف سمجھتی ہے، وہ اصل میں ایک تنہا روح ہے جسے صرف پیار کی تلاش ہے۔ ایک غریب رکشے والے کی بہن اور ایک طاقتور جنات کے بیچ ایک ایسی پریم کہانی شروع ہوئی جس کی مثال ملنا مشکل تھی۔ ایک دن شہر کے ایک امیر زمیندار کی نظر زویا پر پڑ گئی۔ اس نے ریحان پر دباؤ ڈالا کہ وہ زویا کا نکاح اس سے کر دے۔ ریحان بہت پریشان تھا۔ وہ اپنی بہن کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن زمیندار کا قرض اور طاقت اسے ڈرا رہی تھی۔ جب زریان کو یہ پتہ چلا تو وہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے چاہا کہ وہ زمیندار کو تباہ کر دے، لیکن زویا نے اسے روک دیا۔ اگر تم اپنی طاقت کا غلط استعمال کرو گے تو ہماری محبت میلی ہو جائے گی، زویا نے کہا۔ زریان نے زویا کی بات مان لی۔ اس نے اپنی شکتیوں سے زمیندار کے دل میں خوف پیدا کرنے کے بجائے ریحان کو راستے میں ایک ایسا خزانہ ملوا دیا جو برسوں سے زمین میں دبا تھا۔ اس دھن سے ریحان نے اپنا قرض اتارا اور خود کا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ اب وہ غریب نہیں رہے تھے۔ سال بیت گئے۔ ریحان نے ثنا اور زویا کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈے۔ زویا نے کبھی شادی نہیں کی۔ وہ ہر رات اس جنگل کی سرحد پر جاتی جہاں زریان اس کا انتظار کرتا تھا۔ دنیا کی نظروں میں زویا اکیلی تھی، لیکن حقیقت میں وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تھی جس کا پریمی ایک ایسی دنیا سے تھا جہاں نہ بڑھاپا تھا اور نہ بے وفائی۔ آج بھی اس جنگل کے پاس رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جب چاندنی رات ہوتی ہے تو جھوپڑی کے پاس ایک بہتر خوبصورت لڑکی اور ایک سائے جیسا نوجوان ساتھ ٹہلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت صرف روح کا رشتہ ہے۔